अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। नाजरीन, कौमी सेहत कार्ड एक बहुत बड़ी सहूलत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और उनके बेहतरीन इक़दाम की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आज़ाद कश्मीर की पूरी रियासत को ये वाक ओवर दिया गया कि सबको कौमी सेहत कार्ड दिया जाए। और ये सहूलत भी साथ साथ रही कि अगर किसी के पास अभी कौमी सेहत कार्ड नहीं पहुंचा तो उसका कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो सेहत कार्ड है। इस हवाले से यहाँ पे लोग इस सहूलत को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो ख़ास तौर पे सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए किस तरह सहूलत दी जाती है, इसी चीज़ को हमने देखना है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो वज़ीर आज़म के विज़न को, हुकूमत के विज़न को किस तरह देखते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत उसमें क्या रोल प्ले कर रही है। सबके साथ मुलाकात करके आप तक तफसीलात पहुँचाएँगे। आइए नाजरीन, सेहत कार्ड के हवाले से एक बड़ा सर्वे करते हैं। आइए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम कश्मीर सर्जिकल हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे रिसेप्शन पे हम पता करते हैं कि जो हेल्थ कार्ड है वो कितने लोगों को मिल चुका और ये किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे जो कौमी सेहत कार्ड पे है ना, वो कम से कम 30 से 35 खाली गायनी की ओपीडी होती है और फ्री ऑफ कास्ट होता है। जो लोग सेहत कार्ड लेके आते हैं उनका उस सेहत कार्ड के ज़रिए फ्री इलाज होता है, और जिनके पास सेहत कार्ड नहीं है तो हमें हुकूमत की तरफ से हिदायत है कि उनको आईडी कार्ड ही उनका सेहत कार्ड है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे ओवरऑल सबका जो है ना फ्री इलाज होता है, और ओपीडी सिर्फ गायनी की फ्री है, एंटीनेंटल 3, बाकी आफ्टर एडमिशन सब इलाज फ्री है। रिसेप्शन पे जब आप आते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन भी होती है, फिर पेशेंट को बताया जाता है उसको मसला क्या है, किस तरह की तकलीफ़ है, वो फिर यहाँ पे बात करते हैं। कितने अमराज हैं जिसका इलाज सेहत कार्ड से यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे तो तकरीबन सर अपेंडिक्स कम से कम 8 से 10 केसेस तो डेली के होते हैं। उसमें से ये सारे मतलब छोटे मोटे केस दिल के अमराज वाले नहीं लेते, बाकी तो सारे ही लेते हैं। मसलन अपेंडिक्स, कोली, हर्निया, आर्थो के जो केस आते हैं वो ये सारे ले रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट हमने देखे वो दूर दराज के इलाकों से आए हुए और गरीब पेशेंट हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मुजफ्फराबाद पीछे जंडगरा पाइन से। अच्छा, तो मसला क्या है आपका? ऑपरेशन करना है इसका। आप मुझे ये बताएं, आपके पास हेल्थ कार्ड मिला जो सरकारी तौर पे आपको मिला, वो किधर है? कार्ड दिखाओ। ये कार्ड आपके पास है। ये केस आपको अभी दाखिल कर रहे हैं, किसी ने आपसे पैसे वगैरह लिए? नहीं ठहरो, ये इधर आपका कार्ड है। नहीं लिया है? नहीं लिया। इस कोई कार्ड पैसा का नहीं कितना फायदा है आपको? कितना? बहुत फायदा है। ना इसका अभी ऑपरेशन है, मैं कहाँ से इलाज कराऊँगा, ये कार्ड ना हो यार। इसका किस चीज़ का ऑपरेशन है? ये इसका बीमार है, इसका ऑपरेशन है। अगर ये कार्ड ना होता तो फिर क्या करते? फिर मर जाती बस। बड़ी बात कही इन्होंने कि कार्ड ना होता तो क्या करते, मर जाते। सो ये कार्ड जो है बेसिकली ये आपकी अल्लाह ताला के बाद इस हुकूमत की तरफ से ज़िंदगी की ज़मानत है। इलाज हो गया आपका? जी हाँ, हो गया किस अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ का इलाज? ये हरनी का ऑपरेशन हुआ है। किसका? हरनी का। हरनी का। और उस हरनी के ऑपरेशन के लिए आपके पास किससे कराया इलाज? ये कार्ड से करवाया। ये कार्ड ना होता तो हम इलाज नहीं करा सकते। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह इमरान खान जिंदाबाद, हम तो ये कहते हैं। मेरा इलाज सर फ्री में हुआ, मेरा 1 रुपये खर्चा नहीं आया, और मुझे इन्होंने जाने का भी घर तक खर्चा दिया है। अच्छा, इलाज भी मुफ्त किया, तो अब जब घर आप जाएंगे तो उसका जी वो खर्चा भी इन्होंने दिया सर मुझे घर जाने तक। नाज़रीन, ये गायनी का वार्ड है और ज़्यादातर पेशेंट मैं देख रहा हूँ कि ये जो आए इनके कार्ड के ज़रिए इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। उनके साथ उनके अपने अजीज़ रिश्तेदार जो इयादत के लिए आ जाते। कार्ड किस तरह, कितना फ़ायदा मंद हुआ? काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे जो इलाज आपका हो रहा है तसल्ली बख्श है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है। दवाई टाइम से मिलती है? क्या कुछ से मिलती है? दवाई टाइम से मिलती है, सफाई का ख्याल है यहाँ पे, माशाल्लाह डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे।
इलाज ठीक हो रहा है आपकी? ये आपकी अम्मी है? जी मेरी अम्मी है, ठीक हो रहा है इलाज। अच्छा, रात को डॉक्टरें भी आती हैं, दवाई शाई भी देती हैं टाइम पे, ठीक। नहीं, अब ये जो आम आदमी है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कार्ड ना हो उसके पास तो वो फिर बहुत, क्योंकि हज़ारों रुपए के यहाँ पे टेस्ट, टीके, ये बहुत कुछ। जी और टीके टेस्ट सारा के चेक भी सही होंगे, टाइम तो दवा भी देने, टीके भी लेने। नाज़रीन, ये हैं वो घर के सरबराह। जब ये बीमार हो जाए इनको सेहत की ज़रूरत होती है, और जब आपके पास एक वसीला हो, कार्ड की शक्ल में हो, तो फिर आपके लिए ये परेशानी नहीं है। ये अच्छी सहूलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सहूलत है। बाज़ लोग, मैं अपना तो ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर कार्ड की सहूलत मौजूद ना भी होती तो हम लोग शायद कर लेते। बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो कुछ भी नहीं करने के काबिल, लेकिन बीमारी तो मेरे ख्याल में पूछ के नहीं आती कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम किस तबके से ताल्लुक़ रखते हो, तो कौम कबीले को पूछे बगैर आती है। लेकिन बहुत बड़ी सहूलत है गरीब आवाम के लिए, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये बड़ा अच्छा कदम है। नाज़रीन, कश्मीर सर्जिकल हॉस्पिटल की डॉक्टर आबदा हमीद मेरे साथ हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं ये बात करूं कि ये जो सेहत कार्ड जब से आया है, पेशेंट का रुख ज़्यादा हुआ है, और हेल्थ कार्ड किस हद तक मदद देता है लोगों का अब इलाज कराने के लिए, रुझान कितना है? बेसिकली जब से ये सेहत कार्ड स्टार्ट हुआ है तो मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया था, तो आप बिलीव करें कि जो पेशेंट्स पहले हमारे पास बिल्कुल एट द एंड आया करते थे ड्यू टू सम रीज़न कि वो यहाँ पे उनका इलाका दूर था या वो गरीब थे, ठीक है, बेसिकली उनको इलाज की सहूलतें मैसर नहीं थी, तो वो अब ये इसका फ़ायदा हुआ है कि वो शुरू से हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे पास विज़िट्स भी फ्री हैं, और इन द एंड उनका जो इलाज थ्रू ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी वो भी कम्प्लीटली फ्री है। तो अब ये देखा गया है कि पेशेंट स्टार्ट से आते हैं, जिससे ये फ़ायदा हुआ है कि पेशेंट की जो तकालीफ़ हैं या जो मराइज़ उनको हैं, उनकी पेचीदगियों में कम से कम जो है वो इजाफा हो रहा है, और वो अर्ली डायग्नोसिस के साथ पेशेंट ठीक होकर यहाँ से घर जाते हैं। देही इलाकों में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे भी वो पेशेंट इधर आता है या फिर बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे भी मौजूद है? जी, अच्छा, दही इलाकों में जो DHQ या BHQ बनाएंगे वहाँ पे डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे बेसिक जो डॉक्टर्स के अलावा जो बेसिक सहूलियात हैं वो मैसर नहीं होती। जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी भी अगर वहाँ पे कराएं तो वो इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि उसके साथ हमारी जो चीज़ें भी चाहिए होती हैं डिलीवरी के लिए वो मैसर नहीं है। तो पेशेंट जो दही इलाकों के हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है ना आ रहे हैं ड्यू टू सेहत कार्ड, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है विद फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मैसर है। इवन आप अगर शहर की बात करें तो शहर के मरीज़ भी इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये हर एक इंसान का राइट है और वो उस राइट से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऑलमोस्ट मेरे पास जो OPD है वो 30 से 40 के दरमियान होती है पर डे, तो उसमें जो है हम फिर सॉर्ट आउट करते हैं कि किस पेशेंट को जो मतलब जो हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क जो भी है उनको डिवाइड करके उनके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनका इलाज कर रहे हैं। तो पहले लोगों का क्या था कार्ड से पहले, जो क्योंकि साहिब हैसियत लोग थे ना, क्योंकि टेस्ट काफ़ी आ जाते हैं इसमें। बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन उसमें यही होता था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी या फीटल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल एंड पे आते थे जब वो मतलब इरिवर्सिबल स्टेज पे होते थे। सरकारी अस्पताल में आते थे लेकिन तब तक उनकी जान को शदीद ख़तरा हो चुका होता था, फिर उनकी यानी कि रिकवरी इम्पॉसिबल होती थी। अब ये है कि जैसे स्टार्ट में पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनकी पिक कर लेते हैं कि क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और मसला, मेडिकल रीज़न, तो उनको पिक करके उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। अब हम आए हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, वार्ड में हमने देखा कि कई पेशेंट यहाँ पे डिस्चार्ज भी हुए। मलक आरिफ हुसैन जो हैं इस कश्मीर सर्जिकल हॉस्पिटल के MS हैं, उन्हीं से बात करेंगे कितना फ़ायदा पहुँचा इस कौमी सेहत कार्ड से आम आदमी को। जब आज़ाद कश्मीर में पहले हुआ था, स्पेशली मुज़फ़्फ़राबाद में, तो उस वक़्त पेशेंट का इतना रश नहीं हुआ करता था। 100% जब कार्ड पे लोग आने लगे, उसमें कार्ड को भी नहीं देखा जाता बल्कि शनाख्ती कार्ड लाते हैं, तो एक डेस्क आपने जैसे नीचे देखा होगा वो दिखाते हैं, तो उनको जो है ना वो सहूलत उसी जगह मिल जाती है। बेसिकली जो हमारे पास जो रश होता है वो पेरीफेरी में गरीब, आपने नीचे भी देखा होगा कि इस वक्त जो ख़वातीन बैठी थी
اور جو ہماری گائناکالوجسٹ ان کو ڈیلی جو وزٹ ان کے ہوتے ہیں کچھ 40-50 پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو 3 اینٹی نیٹل وزٹ کرنے ہوتے ہیں بیفور ڈیلیوری, اور وہ ان کا فری ہوتا ہے, ان کی انویسٹیگیشن فری ہوتی ہے, وہ ہم رجسٹر کر لیتے ہیں. جب پریگنینسی ان کو ٹائم دیا ہوتا ہے, جب پریگنینسی فل ٹرم پہ آتی ہے تو وہ آتی ہیں یہاں ڈیلیور کرتی ہیں. ان کی سارے کے سارے اخراجات وہ فری ہوتے ہیں. اس میں جب وہ ڈسچارج ہوتی ہیں ان کو ٹرانسپورٹ چارجز 1000 وہ بھی دیا جاتا ہے, اور جو گھر کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں 5 ڈیز کی وہ بھی فری ہوتی ہیں. تو مجھے یہاں تقریباً 1 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے. تو میں جب یہ 100% کارڈ ہوا, جب یہاں اتنا رش دیکھا, اور میں غریب غربا جب وہ جاتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے. ہر ایک سے ہم نے پوچھنا ہوتا ہے کہ جی آپ سیٹسفائی ہیں, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے جو مظفر آباد کے پیشنٹس ہوتے ہیں موسٹلی وہ سرکاری ہاسپٹل چل جاتے ہیں. تو جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تو وہ موسٹلی جو ہے نا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو یہ فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پروگرام میں جب بھی لوگوں سے پوچھا تو وہ ہمیشہ وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام شروع ہونے کے بعد ہماری جو ہے نا 100% پرابلم دور ہو گئے ہیں. ایکیوٹ ایمرجنسی میں جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ ڈائریکٹ لینڈ کرتے ہیں, ان کو ایڈمیشن ہوتے ہیں, ان کی سرجری ہوتی ہے, اور پراپر طریقے سے ڈسچارج ہو کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ہاسپٹلوں کی طرف نہیں آ پاتے. پہاڑی علاقہ ہے, دور دراز کا علاقہ ہے, اس کے لیے پھر کوئی خصوصی ٹیمیں بھی جاتی ہیں کہ وہ ڈور ٹو ڈور وزٹ کریں یا ان پسماندہ علاقوں میں خود جا سکیں. یہاں تو ہاسپٹل کی اس طرح کی ٹیم نہیں ہے کہ پیریفر میں جائیں, لیکن میں DHO وغیرہ وہ انفارم, لیکن کیونکہ ہماری یہ ایجوکیشن پرسنٹیج یہاں زیادہ ہے, لوگ بڑے سمجھدار ہیں, اور 100% لوگوں کو پتہ ہے کہ کارڈ کی فیسلٹیز مظفر آباد میں میڈیا کے ذریعے اطلاعات ہیں. ایک اور چیز کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ہو گئی کہ آپ کے پاس فیسلٹی آ گئی, لوگوں کے پاس ایک کارڈ کی شکل میں ایک بڑی معقول رقم اس میں ہوتی ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی جو بیچارے ہاسپٹل میں, جو سرکاری ہاسپٹل میں خوار ہو کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے, تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنا پراپر طریقے سے علاج, کوئی اپنی بھینس بیچتا تھا, کوئی اپنی گائے بیچ کے وہ سرجری کرا کے پھر وہ جس حالت میں واپس جاتے تھے ان کو پتہ اتنا بڑا لاس ہو جاتا تھا ان کا. اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب سے کارڈ شروع ہوا ہے لوگ 100% سیٹسفائی, اور اس کو اتنا سراہتے ہیں کہ یہ جو کم از کم غریب غربا جو پیریفیرل کے اسپیشلی لوگ ہیں وہ اس سے 100% سیٹسفائی ہیں کہ یہ پروگرام شروع کرنے سے جو ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہوئی ہے اس کو وہ سراہتے ہیں ہمیشہ. ڈاکٹر صاحب یہ کارڈ یہ بیسیکلی میں نے دیکھا کہ کشمیر میں, پورے کشمیر میں یہ سہولت ہے کہ اگر کسی کے پاس قومی صحت کارڈ نہیں بھی ہے تو نیشنل ID کارڈ ہی اس کے. کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا, کیونکہ تو آپ تو علاقے کے بارے میں بہت جانتے ہیں, لوگوں کی غربت ہے, پہاڑوں پہ رہنے والے, کتنا فائدہ پہنچا اس کا؟ اگر میں کیلکولیشن پہ جاؤں تو آئی ووڈ سے 98%. 2% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی ایکسیس نہیں ہے, جو ایکٹیو نہیں کروا سکیں. اس طرح کے لوگ اگر وہ بھی ایکٹیو کروائیں تو تب میں کہوں گی 100% لوگ. کیونکہ اس کے علاوہ میں ویسے ایمز میں بھی جاب کرتی ہوں جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. آئی کین سی کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں, ان کی کیا کنڈیشن ہے, اور میں نے شاید بہت بار 10 لوگوں کے آگے یہ بات اپریشیٹ کی, اپنے ابو کے آگے 10 بار اپریشیٹ کیا ہے کہ اس چیز نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کیونکہ آئی نو جب ایک بندہ آتا ہے ہمارے لیے 30,000 ایک بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن لائک فار ایگزامپل اف اے فارمر کمس, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے لیے 8,000 بھی بہت بڑی بات ہے. سو اوبیسلی اٹس ورکنگ. اور تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے مرض جو ہیں, جو کھانسی بخار نزلے سے شروع ہوتے اور پراپر علاج نہ ہوتا, وہ بگڑتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے نا لوگ, ٹھیک ہے. لوگ کف کو لے لیں گے, اب ہم کووڈ میں ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں CT اسکین کی ضرورت ہے. ہم CT اسکین جب تک نہیں لیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی کووڈ کتنے % لنگ کو افیکٹ کر چکا ہے. اب یہی اگر میں CT اسکین پہ جاؤں تو پہلے 6-7-8,000 کا CT ہوتا ہے. اگین فارمر پہ ہی میں آؤں گی, ایک بندہ جو مہینے کا کمائی 8,000 روپیہ آ رہا ہے, تو وہ اس کے لیے 6,000 روپے ایک شوق کی طرح آتا تھا, اب اس کے لیے ایک شوق کی طرح نہیں آتا.
وہ اپنا کام کرتا ہے, اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے, سارے ٹیسٹ کرواتا ہے اور ہر چیز اس کی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کل پرسوں بھی ایک پیشنٹ تھا, اس کا ٹیسٹ تھا, وہ 1000 روپے کی کٹ آتی ہے. اب اگر اس میں نارملی میں منگواتی تو وہ کبھی اس چیز کو نہ لیتا, لیکن وہ ٹیسٹ ضروری تھا کروانا, لیکن چونکہ کارڈ پہ ہمارے پاس فیسلٹی تھی, ہم نے منگوایا, اس نے کروایا ٹیسٹ. سو لوگ کرتے ہیں. اب اچھا ایک اور ڈاکٹر صاحب, میں نے اکثر دیکھا کہ بہت سارے ہاسپٹلوں میں لوگ جاتے تھے, ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, کچھ بہتر ہوتے تھے, گھروں کو جاتے تھے, لیکن ایک بہت بڑی رقم خرچ ہو چکی ہوتی تھی. اب اگر وہی پیشنٹ آتا ہے, صحت یاب ہوتا ہے, ایک پیسہ بھی نہیں لگا, جاتی دفعہ اس کو کرایہ بھی مل گیا, کیا وہ دونوں کا آپ جو جب مینٹل ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ میں اگر اپنا آپریشن کروا رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا آپریشن ہو بھی گیا ہے, میرے گھر کا بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو بندہ سیٹسفائیڈ ہی جائے گا نا. ایک بندہ جو پہلے جا رہا تھا, اپنے جمع پونجی اسپینڈ کر کے جا رہا تھا, آپریٹ تو کروا گیا, وہ ہر چیز کروا گیا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے گھر جا کے ہاؤ وڈ ہی فیل کہ یار آئی ایم لیفٹ ود نتھنگ فار اس منتھ کے لیے میرے پاس. تو وہ ایک مینٹل سیٹسفیکشن, ایک سیٹسفیکٹری فیلنگ, ایک ہیپی فیس جو ہے وہ بہت ہوتا ہے. اینڈ آئی نو عمران خان از گیٹنگ بلیسنگس, ٹھیک ہے, فرام پیپل کہ یار ہاں دس از اے گڈ تھنگ which he has done. زبردست. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا میرے کیمرے کی وسادت سے ایک میسج آپ کا ان لوگوں تک جائے جو ینگ لوگ ہیں, جو پہاڑی دور دراز کے علاقوں میں لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چل پایا, ان کے لیے ایک میسج کہ کارڈ کتنا ان کے لیے تو نہیں دوں گی, پھر میں آپ لوگوں کے لیے دوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں یہ چیز, کیونکہ آپ لوگ میڈیا ہے, میڈیا از پاورفل, میڈیا ان لوگوں کو یہ بات پہنچائے کہ یہ فیسلٹی ہے, ہر چیز ٹریٹ ہو رہی ہے, تو آئیں اپنے آپ کو ٹریٹ کروائیں. اور مجھے بیسیکلی حکیموں سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں نے بہت سے کیسز دیکھے جو حکیموں کی دوائیوں سے تباہ ہوتے ہیں, ان کی کڈنیز خراب ہو جاتی ہیں. اسٹیرائڈ ہے نا, وہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں, حکیم کیوں 10 منٹ میں ٹھیک کرتا ہے, کیونکہ اسٹیرائڈ بڑی اچھی یٹ خطرناک چیز ہے. سو پلیز کم اینڈ جوائن دا کارڈ اینڈ یس گیٹ یور سیلف ٹریٹڈ. ڈاکٹر زبینہ کے ساتھ میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, تو مجھے بتایا کہ میری پوری فیملی جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں, میرے بہن بھائی اور سب ڈاکٹر ہیں, میرے 2 بچے اب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایک پیشن, ایک جذبہ شروع سے اس خاندان میں موجود ہے, اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے, تو پہلے وہ مالی حالت کی وجہ سے بھی پریشان تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کتنے پیسے کہتا ہے, آپریشن کیسے, اب وہ کارڈ کے حوالے سے آتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ یہ صحت کارڈ تو ایک بڑی نعمت بن کے آیا؟ آبویسلی بہت بڑی نعمت ہے. ادھر بہت غریب لوگ ہیں, بہت پور پیشنٹس ہیں, افورڈ ہی نہیں کر سکتے اپنا چیک اپ کرانا, پرائیویٹ چیک اپ کرانا, سرجریز کرانا. تو ہمارا ہاسپٹل ایز یو پیپل نو کے ریکگنائزڈ ہے, تو ہم لوگ ادھر پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پیشنٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے ہمارے اس کارڈ سسٹم سے, کیونکہ ان کی سرجریز فری ہو جاتی ہیں, ان کو میڈیسن فری میں ملتی ہیں, ان کو واپسی کا رینٹ فری میں ملتا ہے. تو پیشنٹ کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے اس کارڈ سسٹم سے. پیشنٹ پھر افورڈنگ نہیں ہوتے تھے, وہ پھر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے تھے, ادھر بھی ورک لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا, ادھر بھی وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتے تھے. تو اس وجہ سے ان کو بہت اپنی گھر کی چیزیں بیچنی پڑتی تھیں, اپنے مویشی بیچنے پڑتے تھے, ان کے لیے بہت برڈن ہوتا تھا. تو اب یہ کارڈ سسٹم سے یہ ہوا ہے کہ ان کو تھوڑا فیسیلیٹیشن مل گئی ہے, اور ان کی سرجریز, ان کی دوائیاں, میڈیسن سب فری ہوتی ہیں. تو اب حالات بہت بہتر ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ سے چاہوں گا, کیونکہ آپ کی پوری فیملی ڈاکٹر ہے. ایک تو ان کے مالی وسائل کم ہوتے تھے, عطائیوں کے پاس چلے جاتے, پہلے ہی بیمار ہوتے تھے, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ نہیں ہوتے تھے؟ اوبویسلی جب صحت کارڈ نہیں تھا, دائیوں کے پاس, ہمارے پاس بہت کمپلیکیٹڈ کیسز آتے تھے. ہم لوگوں کو سم ٹائمز پیشنٹ کی لائف سیو کرتے ہوئے ہمیں بہت پرابلم ہوتے تھے. کچھ عورتیں فوت بھی ہو جاتی تھیں ڈیلیوری کے دوران, سرجریز کے دوران. لیکن اب بکڈ پیشنٹ آتے ہیں, پیشنٹ کو اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, پیشنٹ چیک اپ اپنا ریگولر کراتے ہیں, تو اس لیے اب بہتری آ گئی ہے. ناظرین, ہیلتھ کارڈ کتنا ضروری ہے؟ آزاد کشمیر میں لوگ اس سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں میں کس طرح مریضوں کا علاج ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ آپ نے دیکھا. لاسٹ میں ہم آئے ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کے پاس. ہیلتھ منسٹر ہیں اے جے کے میں, بڑے متحرک ہیں. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم جو آپ بھی ہیں, ان کے ویژن کے مطابق پوری کنٹری میں مفت ہیلتھ کارڈ ہے, لوگ استفادہ کر رہے ہیں. دور دراز کے علاقوں میں کیسے میسج جا رہا ہے, وہاں پہ کیسے علاج ہو رہا ہے؟
ہیلتھ کارڈ بیسیکلی پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے تو ذرا بعد میں آیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا خصوصی شکریہ میں اس بات پہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورے آزاد کشمیر کے تمام رہائشیوں کو سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ کی سہولت کا اعلان کیا تھا. یہاں پہ جتنی ڈپلائمنٹ تھی وہ سب سے پہلے شروع ہوئی. الحمدللہ جب عمران خان کی قیادت میں آزاد کشمیر میں حکومت بنی ہے تو اب دور دراز سے لے کے ہمارے تمام آزاد کشمیر کے پینل ہاسپٹل میں تقریباً تمام بیماریوں کا مفت علاج تمام قسم کے لوگوں کو مہیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، اگر آپ وزیر صحت سے ہٹ کے ایز اے ڈاکٹر سوچیں، ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو غریب تھے، جب بیمار ہوتے اپنی گائے بھینس بکری کچھ بھی تھا وہ بیچتے، اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات کے پیسے لگاتے، اب کا اور اس کا موازنہ کرتے ہیں تو کہ ایک انسانیت کے ناطے سے ایک بہت بڑا تشفی ملتی ہے. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. ایکچولی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی سوسائٹی کا اصل چہرہ دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کو ان کے تھانوں اور ان کے اسپتالوں میں بیٹھ کے ان کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے. میں برطانیہ تھا تو وہاں موجود جو ہے کئی دفعہ ہاسپٹلز میں جا کے وہاں کس قسم کی ایمرجنسیز آ رہی ہیں، تھانوں میں جا کے کس قسم کے کیسز آ رہے ہیں، تو وہ سوسائٹی کا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ عمران خان کے صحت سہولت کارڈ کی وجہ سے اب ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان میں جب جا کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ سروے لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو جو وہاں سے ڈسچارج ہوتا ہے اس کو کرائے کی مد میں رقم ملتی ہے، اور جو وہاں اللہ نہ کرے کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کو تدفین کی مد میں بھی 10,000 روپے ملتے ہیں. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ اسپتالوں کے باہر جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں عمران خان کو، وہ میں سمجھتا ہوں اس کا اور کوئی مدعا شاید نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، دوسرا آپ بولتے بہت اچھا ہے، آپ کا میسیج بھی صحیح بہتر جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں لوگوں کو پریشانی ہے کہ ان تک صحت کارڈ حکومت نے پہنچانا تھا، وہاں پہ کچھ پرابلم ہے. آزاد کشمیر میں بھی مختلف حکومتیں رہیں، میں چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ان کو بھی میسیج کریں کہ چاہے کوئی اپوزیشن میں چاہے کوئی اسمبلی ممبر ہے، آپ نے تو سب کے لیے کارڈ کیا، تو صحت مند پاکستان کے لیے سب کردار بھی مشترکہ طور پہ ادا کریں. دیکھیے جی، میں اس کیمرے اور مائک کے ذریعے پورے پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز چاہے وہ جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو میں یہ استدعا کرنا چاہوں گا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے ایک جو سہولت عمران خان نے تمام پاکستانیوں کے لیے دی ہے تو اس سہولت میں روڑے اٹکانے کے بجائے ہمیں تمام مریضوں تک اس سہولت کو بام پہنچانے میں اپنا جو کردار بنتا ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے. جی ناظرین، ہم ہاسپٹلوں میں گئے، ہم نے ڈاکٹرز سے بات کی، ہم نے ان لوگوں سے بات کی جن کے پاس صحت کارڈ ہے اور وہ کتنے خوش ہیں، وہ آپ نے پروگرام میں دیکھا. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کا یہی ویژن ہے، یہی نیا پاکستان ہے کہ نیا پاکستان سب کے لیے، قومی صحت کارڈ سب کے لیے، ماضی کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ صرف اپنے علاقے کو، اپنے خطے کو، اپنے حلقے کو، بلکہ یہ وہ حکومت ہے جو سب کے لیے ہے، صحت کارڈ سب کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں سہولتیں سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، نوکری سب کے لیے، اور مکان گھر سب کے لیے. یہی اس حکومت کا ویژن ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. آئیے ناظرین، اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور نئے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو مظفر آباد آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.